غلام اسحاق خان کے خطاب کے دوران محترمہ بے نظیر بھی احتجاج کرتی رہیں، پھر رفیق تارڑ کے خطاب میں بھی پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی، تو گلہ تو نہیں کر سکتی آج کوئی بھی جماعت، کیونکہ سبھی یہ کرتے رہے ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی احتجاج کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران، پیپلز پارٹی کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران، تو ویسے اگر آج پی ٹی آئی نے کر لیا تو کون سا ایسا قیامت آ گئی کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے بڑا آج آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے یہ احتجاج کر کے؟ کیا باقی جماعتیں نہیں کرتی رہی اپنے اپنے موقع پر؟ گلہ کرنا چاہیے آپ کو بھی، مجھے بھی، زنیرہ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی، کہ اگر 75 سال میں ہم پہلے بہت غلط کام کرتے رہے ہیں تو یہ ہماری تقدیر نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرائیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ جتنے گمبھیر ہیں، جو سیاسی تقسیم ہے، جو دہشت گردی ہے، جو معاشی بدحالی ہے، جو گورننس کی تباہی ہے، جو مقامی حکومتوں کے بااختیار نہ ہونے کے مسائل ہیں، یہ سارے جو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بھارت کل انتخابات میں جا رہا ہے اور 1.5 ارب کی آبادی میں ان کے اسکول سے باہر جو بچے ہیں وہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اگر ہم اس طرح کا سیٹیاں بجانے اور باجے بجائیں گے۔ اصل میں پرابلم یہ بھی ہے نا سولنگی صاحب کہ جب تک سیٹیاں نہ بجیں اور باجے نہ بجیں اور فلور پہ لوٹے نہ لوگ لے کے آئیں یا چوڑیاں نہ پھینکیں ایک دوسرے پہ، تب تک لگتا ہے اپوزیشن نہیں ہے، بیکاز ہمارا یہ ٹریڈیشن بن گیا ہے۔ اب کمنگ بیک ٹو واٹ از نیڈیڈ، ہونا کیا چاہیے؟ جو آپ نے باتیں کی ہیں، جتنی نوکریاں چاہیے، جتنا اس وقت برین ڈرین ہو رہا ہے، جتنا اس وقت بڑا اکانومی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا۔ وہ ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی، ہماری پارلیمنٹ ڈیبیٹ ڈریون ہے ہی نہیں اور کبھی رہی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر پنز تھرو کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے اور کیسے لیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا اس سے پہلے تھوڑا سا اکٹھے بیٹھنے کی اور یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی فرام ناؤ آن، کیونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو چلیں شروع میں 5 منٹ آپ سیٹیاں بجا لیا کریں، اس کے بعد ڈیبیٹ کر لیا کریں۔ از دس ڈویبل؟ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ دونوں سے، باری باری جواب دینا ہے آپ نے۔ دیکھیں، آج کے صدر کے خطاب کے وقت سروسز چیفز موجود نہیں تھے۔ روایت ہے کہ وہ صدر کے خطاب کے وقت موجود ہوتے ہیں، آج نہ آرمی چیف تھے، نہ ایئر چیف تھے، نہ نیول چیف تھے۔ پھر نواز شریف بھی موجود نہیں تھے، مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں۔ تو زنیرہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ سروسز چیفز بھی نہیں تھے، جو سب سے بڑی پارٹی کے نواز شریف بھی نہیں تھے، سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں؟ اس کا جواب تو آپ دیں گے۔ نہیں، میں نے تو سوال کیا ہے اس شو میں، میں نے تو کام سوال نہیں، the real reason why مریم نواز was not there، نواز شریف، یہ تو خبر آپ کے پاس ہوگی۔ سولنگی صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سولنگی صاحب یہ خبر تو ان سے لینی چاہیے نا۔ اب میں اور زنیرہ ایک ہی پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں اب، تو آپ بتائیں وہ کیوں نہیں تھے؟ نہیں سولنگی صاحب، آپ بتائیں نا کہ ان کے نہ آنے سے کیا سگنل گیا؟ اچھا، انٹینشنلی نہیں تھے، ایڈ کر لیں اس میں، یہ واقعی سگنل تھرو کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ اور میں جس دھندے میں ہیں، جس کام میں ہیں، اس میں ہم قیاس آرائی نہیں کرتے جب تک آپ کے پاس ٹھوس حقائق نہ ہوں۔ ایبسلیوٹلی۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو تب تک تجزیہ جو ہے وہ خبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو ابھی ابتدائیہ انہوں نے فرمایا تھا سہروردی صاحب نے، تو وہ وہی سولنگی صاحب، خبر یہ ہے کہ وہ نہیں ہے اور تجزیہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہونے کے کیا محرکات ہیں۔ یہ ادھوری خبر ہے، یہ ادھوری خبر ہے۔ اچھا، پوری خبر ہونی چاہیے کہ جی وہ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے۔ آپ خبر جب دے وہ دیں، پتہ چلے تجزیہ کہ کر وہ دیں۔ کیوں نہیں آئے تو پھر بہتر تجزیہ ہوگا۔ نہیں، آپ کے خیال میں کوئی اور اہم مصروفیت ایسی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جو اس سے امپورٹنٹ کام تھا وہ کر رہے تھے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ شاید ترکی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے فوج کے،
احم ارکان جو خبر تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھی تھی جی ٹرکش آرمی جو ہیں ان کے چیف بالکل سی جی ایس واز بزی اوور دیئر دیٹس ٹرو. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جو فوج کے جو سربراہ ہیں وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں، پارلیمان ہے، اگر ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں. جو صدر کا انتخاب تھا یا وزیر اعظم کا انتخاب تھا اس میں بھی وہ موجود تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی پیچھے کوئی بڑی خبر ہو. لیکن بڑی خبر ہوگی ضرور مزمل صاحب، اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلا جوائنٹ سیشن تھا، اس میں تو ضرور آنا چاہیے تھا. چلیں نواز شریف کا نہ آنا بہت بڑی بات ہے. سولنگی صاحب آپ سینئر ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، نواز شریف کو کیا گلے ہیں، وہ گلے کس کس طریقے سے آنے والے وقت میں انہوں نے رجسٹر کرانے ہیں. یہ وی آل نو ہم. اگر کسی پولیٹیشین کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ نواز شریف ہے. اب نواز شریف کا نہ آنا میرے پاس خبر نہیں ہے، بٹ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ جاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جو نتائج آئے ہیں انتخابات کے تو سادہ اکثریت بھی نہ ملنا مسلم لیگ نون کو، وہ وزیر اعظم جو کہ 2 دفعہ 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، رہ چکے ہیں، تو یہ کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات تو نہیں ہے. تو بظاہر سولنگی صاحب کل وہ تنور پہ تو گئے ہوئے تھے مریم نواز کے ساتھ، پرائس کنٹرول کے لیول پہ وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور 2/3 نہیں لے سکے، پھر بھی جس گورنمنٹ میں ان کی بیٹی ایک بہت بڑے عہدے پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی تھی گورنمنٹ فارمیشن میں یہ عہدے لینے میں. اس کے بعد بھی گلا ہے تو وہ پھر گلا ڈیفرنٹ طریقے سے نہیں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. جو جاوید لطیف باتیں کر رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ باتیں کر رہے ہیں، پھر آج اس اجلاس میں بھی نہ آنا، تو پھر وہ مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں ہمارے صدر صاحب، ان کو پہلے انہیں کنونس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ بڑا غلط میسج جائے گا، آپ ضرور تشریف لائیں.